یہ محمد خراسانی کے نام سے جو ترجمان ہوتا ہے، خبریں بھیجتا ہے میڈیا کو، اس کا یہ بیان ہے۔ باقی اس نے کچھ نہیں کہا جو میں نے ان سے سوالات کیے تھے، تو اس سے بھی یہ ہندا۔ پھر میں سیکیورٹی آفیشل سے میں نے پوچھا، انہوں نے تو جو جواب مجھے بھیجا ہے کہ یہ ٹاپ لیول کی باتیں ہیں، اور دوسری انہوں نے بھی یہ کہا کہ ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اس کو میں نے جس طرح آپ نے ذکر کیا ایک اخبار کا، میں نے اس کے ساتھ خبر شریک، انہوں نے خود بھی دیکھا ہوگا، لیکن میں نے اسی کے بیس پہ سوال کیا تھا۔ تو میں، اور یہ جو افغان طالبان کا رہا ہے کہ وہ اس میں وہ تعاون کر رہے ہیں، تو سراج الدین حقانی کا نام آ رہا ہے۔ سراج الدین حقانی جو کہ طالبان کے اب حکومت میں وزیر داخلہ بھی ہے، اور کوئی اس کو حقانی نیٹ ورک کے نام سے بھی، سربراہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا، چونکہ ان کے ظاہر بات ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے تعلقات بالکل تھے ماضی میں، تو ان کی سہولت کاری اور خوص کی جو بات ہوئی کہ خوص میں مذاکرات ہو رہے ہیں، تو چونکہ یہ زدران قبیلے سے تعلق ہے، اور سراج الدین حقانی کے والد جلال الدین حقانی کا بہت بڑا مدرسہ ہے شمالی وزیرستان میں۔ شمالی وزیرستان خوص کے بالکل بالمقابل پاکستانی سائڈ پہ ہے، تو ان کا رول بالکل ہوگا۔ اور اس کے قریبی ساتھی نے مجھے اتنا بتایا کہ ہاں، انہوں نے افغانستان کے طالبان کے بندے نے، ان کے بڑے قریبی دوست تھے، اس نے مجھے کل کہا کہ ہاں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ باقی اس کے پاس بھی کوئی تفصیل نہیں تھی، معاملات ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو خبریں آ رہی ہے اس میں سولنگی صاحب جو بھی آپ نے ذکر بھی کیا، بلکہ آج نیوز اخبار میں بھی ہے، ایک بھی خبر میں کسی بندے کو، کسی بھی، یا طالبان کو یا افغان طالبان کو یا پاکستانی سیکیورٹی کو یا ٹی ٹی پی کے کسی بندے کے نام سے کوئی بھی چیز نہیں ہے، تمام ذرائع کی بنیاد پہ ہے۔ لیکن میرے خیال میں جنگ بندی مفاہمت تو اس لیے نہیں ہوئی کہ آج طالبان پھر حملے کی ذمہ داری قبول نہ کرتے۔ جی بالکل۔ طاہر خان، یہ بتائیں کہ یہ تو اس سے تو انکار کوئی نہیں کر رہا کہ جی بات چیت ہو رہی ہے، اور افغانستان کے اندر ہی ہو رہی ہے، اور جی آپ نے بتا بھی دیا کہ سراج حقانی جو کہ وزیر داخلہ ہیں وہ اس میں سہولت کاری کر رہے ہیں، لیکن کچھ پتا چلا کہ پاکستان کی طرف سے کون مذاکرات کر رہے ہیں، ادھر سے کون کر رہے ہیں؟ پاکستان نے کوئی لسٹ کوئی رکھی ہے ڈیمانڈز کی، یا انہوں نے طالبان نے کوئی رکھی ہے؟ کچھ ذکر ان خبروں میں آیا ہے، ڈان میں بھی اور جو دوسری خبر تھی، لیکن آپ کو کچھ پتا چلا کہ کیا دونوں طرف سے کہا جا رہا ہے؟ نہیں، میرے پاس معاف کیجیے گا سولنگی صاحب، کوئی بھی معلومات نہیں ہے، اور وجہ یہ ہے کہ میں نے جتنے لوگوں سے بھی پوچھا ہے، کسی نے بھی کچھ نہیں کہا، تو میں اسپیکولیشن بالکل بھی نہیں کروں گا۔ اور خبریں آپ نے بھی پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے، لیکن ایک بات ہے، ابھی حالیہ دنوں میں کچھ دن پہلے پاکستان کے ایک مذہبی رہنما، اور مذہبی رہنما کا نام تو اس وقت میں مناسب نہیں سمجھتا، لیکن وہ مذہبی رہنما ہے جس جو ماضی میں شیر پسندی کے نام سے وہ بڑے مشہور شخصیت تھے، اور انہی شدت پسند گروپ جو تھے پاکستانی اور افغان اور القاعدہ کو بھی کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں، ان سے ان کے بڑے اچھے مراسم رہے ہیں، تو وہ افغانستان گئے تھے ابھی چند دن پہلے، اور تقریباً کوئی ہفتہ 10 دن انہوں نے گزارے، اور ان کی ملاقات سراج الدین حقانی سے بھی ہوئی ہے۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ والا موضوع اس میں تھا اسی کے لیے گئے ہیں، کیونکہ وہ خود اپنی طرف سے نہیں گئے ہوں گے، کیونکہ وہ مطلب ہے کہ ویسے گئے ہیں، یعنی وہ کوئی باضابطہ جو پاسپورٹ وغیرہ کا وہ نہیں تھا، ویسے گئے ہیں، اور کچھ اور بھی ان کے ساتھ اپنے دوست کولیگز تھے، تو جو کہ حقانی صاحبان سے ان کے مراسم ہیں، وہ لوگ بھی ساتھ گئے تھے۔ تو ممکن ہے کہ یہ چیزیں جو اخبارات میں میڈیا تک آئی ہے، ان کے دورے کے بعد آئی ہو، اور کچھ شریک ہوئی ہو میڈیا کے ساتھ، یا جو ان کے قریبی صحافی ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ اگر شریک ہوئے ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی میرے لیے بڑا چونکہ میں نے کوشش کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اصل معلوم ہو جائے کہ معاملات کیا ہے، یہ جو آپ نے جن چیزوں کا ذکر کیا، چونکہ میرے ساتھ بڑے اسٹرانگ ایویڈنس نہیں ہے، شواہد نہیں ہے، تو میں ویسے نہیں کہوں گا ایک بات کہ کل وہ ثابت نہ ہو۔ جی طاہر خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ افغان طالبان مسلسل یہ کہتے رہے ہیں کہ ہماری سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ جی اب ماضی قریب میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں ڈیورن لائن کے اس پار سے کچھ فائرنگ اور حملے ان کی رپورٹس آئی ہیں، جی تو
افغان طالبان اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مطلب وہ تو کہتے ہیں کہ استعمال نہیں ہوگی، پھر ادھر سے حملے ہو رہے ہیں، تو اس پر وہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی کسی نے ان سے بات کی ہے؟ تشویش پاکستان ان کے ساتھ بالکل شریک کرتا ہے۔ یہ جو حملے ہوئے ہیں، بیانات بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، جب کچھ حملے ہوئے تو SPR کا بیان بھی آیا تھا، لیکن ہمارے بیانات ماضی کی طرح سخت نہیں ہے۔ اس میں توقع کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ عبوری حکومت افغانستان سے توقع کی جاتی ہے، کیونکہ پاکستان میرا نہیں خیال کہ اس وقت طالبان سے ذرا سخت وہ موقف اپنائے گا، انتظار کرے گا پاکستان، لیکن حملوں میں اضافہ ہوا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ طالبان حکومت کے بننے کے بعد TTP کو حوصلہ افزائی بھی ان کی ہوئی ہے، ان کے لوگ جیلوں سے تقریباً تمام رہا ہو گئے ہیں، اور ظاہر بات ہے افغانستان میں رہا ہوئے ہیں تو افغانستان ہی میں ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ ماضی کی بنسبت TTP کے لوگ اس وقت افغانستان میں زیادہ محفوظ ہوں گے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو لوگ رہا ہوئے تھے اس میں کچھ لوگوں کو کنڑ لے جایا گیا ہے۔ کنڑ پھر ذرا پہاڑی صوبہ ہے اور ذرا نسبتاً زیادہ سیکیور بھی ہے، تو وہاں پر ظاہر بات طالبان کی حکومت ہے ہر جگہ پہ، لیکن بہرحال وہاں پر جو بھی ہوگا نظروں سے تھوڑا سا دور ہوگا۔ طالبان پہ دباؤ بالکل ہے، طالبان کا جو معاہدہ ہے امریکہ کے ساتھ اس میں دوسرا نقطہ گارنٹی ہے، اور گارنٹی پھر سب کے لیے ہے، اور ان کو پتہ بھی ہے طالبان کا، افغان طالبان کو، کہ پاکستان اس معاملے میں کتنا حساس ہے۔ یہ ہم نے سنا کہ جب ISI کے چیف سابق وہاں گئے تھے تو یہ بھی ایک موضوع تھا افغان طالبان سے مذاکرات میں، جو پاکستان کی اس حوالے سے تشویش ہے، اور میرے خیال میں پاکستان کی تشویش اس لیے بڑی ہے، افغان طالبان پہ ایک اخلاقی دباؤ بھی ہے، پاکستان کا بھی ہے اور امریکہ کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس پہ بھی ہے، تو لہٰذا اب طالبان کے لیے اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے کہ پاکستانی طالبان کو۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں بڑے ایک اصول کے ساتھ، کہ کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ افغان طالبان TTP کے لوگ افغانستان سے نکالیں گے، یہ بالکل ہی ناممکن ہے، اور اس لیے ناممکن ہے کہ افغان طالبان پاکستانی طالبان کے سالوں سالوں تک مہمان رہے ہیں، تو اب وہ ان کے مہمان ہیں، کیونکہ پاکستانی طالبان کو پہلے اشرف غنی کی حکومت میں اور کرزئی کی حکومت میں اس کو لوگ کہتے تھے IDPs، ڈسپلیس پرسن پاکستان کے، اور اب تو جو جتنے بھی شدت پسند گروپس ہے، القاعدہ ہے یا پاکستانی طالبان ہے یا چائنیز ہے یا کوئی اور ہے جو افغان طالبان کے اتحادی ماضی میں رہے ہیں، ان کو وہ خارجی مجاہدین کے نام سے پکارتے ہیں۔ جب خارجی مجاہدین کا لفظ ہوگا، اور ہے، کندہار میں جب شورا کا اجلاس ہوا تھا طالبان کا اگست میں، تو اس میں بھی ایک پیپر تقسیم ہوا تھا اور اس میں اس کو بھی خارجی مجاہدین کے نام سے کہا گیا تھا، بلکہ وہ تو خیر الگ موضوع ہو جائے گا۔ تو اگر خارجی مجاہدین کے نام سے وہ یاد کرتے ہیں تو ان کو نکالنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا۔ بہت صحیح، بہت صحیح۔ تو اس سے تو پھر یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بڑا پیچیدہ اور مشکل معاملہ ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ جو خان صاحب کا جو کہنا ہے کہ جی مذاکرات کر لیں گے اور وہ ان سے معاملات طے کر لیں گے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب کی ہمیشہ وہ ہتھیار ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم ان کو معاف کر دیں گے، اور وہ جو ہے وہ ایک عام شہری کے طور پر جو ہے وہ ٹھیلے پہ کیلے بیچیں گے اور ٹوپیاں سیئیں گے اور جو ہے وہ اور کوئی انار بیچیں گے۔